بلٹن میں خوش آمدید خبر آپ کو دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سفارتی محاذ پر سرگرم، آج سے 30 مئی تک ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ نے بتایا وزیراعظم حالیہ پاک بھارت بحران میں دوست ملکوں کی حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ شہباز شریف 29 سے 30 مئی تک تاجکستان میں ہونے والی گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیاسی قیادت مسلح افواج کے اعلی حکام کے اعزاز میں شائع دیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آپریشن بنیان المرصوص میں مسلح افواج کی مربوط حکمت عملی اور کوارڈینیشن کے تحت آپریشنل کامیابی کو بھی سراہا۔ ISPR نے بتایا عشائیے کا مقصد مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے دوران سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان بہترین ہم آہنگی کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، گورنر، وزراء اعلیٰ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان، سیاسی جماعتوں کی سینئر قیادت اور تینوں سروسز کے سینئر افسران عشائی میں شریک ہوئے۔ تقریب کے شرکا نے قوم کو مشکل وقت میں متحد کر کے آگے بڑھانے والی باشعور قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مسلح افواج کے عزم، بہادری، قربانی اور پاکستانی قوم کی حب الوطنی کو سراہا کیا۔ پنجاب میں گزشتہ روز آندھی اور بارش کے باعث 13 افراد جاں بحق اور 92 زخمی ہوئے۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں آندھی اور طوفان کے باعث 3، جہلم میں 3، راولپنڈی، شیخوپورہ، ننکانہ، سیالکوٹ اور میاں والی میں ایک شہری جاں بحق ہوا۔ طوفانی ہواؤں کے باعث متعدد کچے اور وسیدہ مکانات کو نقصان پہنچا۔ لاہور میں کئی درخت گر گئے اور شمسی پینلز کو نقصان پہنچا۔ PDMA کنٹرول روم میں صورتحال کی 24 گھنٹے نگرانی جاری ہے۔ متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خراب موسم میں شہری غیر ضروری سفر سے بچیں، بجلی کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ PDMA نے صوبے بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور ریسکیو اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے طوفان کے باعث حادثات کے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں اولے پڑے، تیز بارش ہوئی۔ لاہور میں 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں، درخت اکھڑ گئے۔ تیز بارش نے موسم سہانا کر دیا۔ سوات میں بارش سے دریا میں طغیانی آ گئی، برساتی نالے ابل پڑے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں آندھی، بارش اور ژالہ باری نے موسم بدل کر رکھ دیا۔ کراچی سے لاہور جانے والی پرواز آندھی کی زد میں آ گئی، پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی۔ نجی ایئر لائن کی پرواز 15 منٹ تک آندھی کی زد میں رہی، طیارے کو شدید جھٹکے لگے، مسافروں کی چیخیں نکل گئیں، مسافر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ انتہائی نامناسب موسم پر طیارے کو واپس کراچی موڑ لیا گیا۔ طیارے میں موجود سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے بتایا پائلٹ نے مہارت سے طیارہ آندھی سے نکالا۔ اتنا ایکسٹریم جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا، لینڈ کر کے تو اس کے زیادہ سرپرائز تھا، ورنہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں، ٹربولنس ہوتی ہے تو مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے، یہاں تو آلموسٹ لینڈ کر کے ایک دم سے اتنا ایکسٹریم ٹربولنس، اور اس کے بعد جس طریقے سے جہاز بار بار نیچے جاتا تھا، سب سے ایکسٹریم ایکسپیرینس یہی تھا۔ کیپٹن صاحب کو شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اتنے مشکل اس میں سے انہوں نے نکالا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مزید بارش کا امکان ہے۔ PDMA نے شہریوں کو بارش اور آندھی کے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور PDMA کی جانب سے الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ 25 مئی کو جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں لیسکو کی جانب سے تاحال بجلی بحالی کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا۔ پورے شہر لاہور میں اس تیز آندھی اور طوفان کے باعث 3 افراد جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئے، تاہم مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم شہریوں کو اب چاہیے کہ اس طرح کے جب صورتحال ہو تو تیز آندھی اور طوفان چل رہا تو وہ خود احتیاطی تدابیر اختیار کرے تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے۔ جی صدر آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت لاہور میں 3 روز قیام کریں گے، آج رات گورنر ہاؤس میں قیام کریں گے۔ صدر زرداری آج لاہور میں PSL فائنل میچ میں شرکت اور پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔
کوئٹہ اٹھائے گا ٹرافی، لاہور کی ہوگی لیومینار۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا کرکٹ کا جشن، دیکھے گا پاکستان سارا۔ PSL 10 کے فائنل میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ دونوں کپتان کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ ہو گیا۔ فائنل کے دوران پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ بڑا مقابلہ بھی اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ کون سی ٹیم فیوریٹ ہے، لاہور یا کوئٹہ؟ ابھی تو فیوریٹ کہنا بہت مشکل ہے، دونوں برابر کی ٹیم ہے۔ لگتا یہی ہے کہ کوئٹہ اگلا چیمپئن بننے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ 2-2 برابر۔ میچ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ لاہور نے جیسے کم بیک کیا، جیسے پلے آف میں دونوں میچز کھیلے ہیں، اچھا ٹیموں کو قریب نہیں لگنے دیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میچ اچھا ہوگا۔ اتنا ایزی نہیں ہوگا کوئٹہ کے لیے۔ یہ بھی ہے جو ٹاس جیتے گا اس کے 80% چانسز ہو جائیں گے میچ جیتنے کے۔ ہمارے دوست علی بھائی کے لیے بہت ساری تعلیم ہے۔ علی زریون صاحب سونے والا، ہاں مجھے لگتا ہے کل کوئی بھی جیتے پاکستان ہی جیتے گا، تو یہ سب سے اچھی بات۔ بیٹھا ہوں میں آج اداس گمسم، کل کہاں چلے گئے تھے کامی تم؟ علی بھائی جناب، یہ عادی بھائی نا ہمارے شاعری میں تو بہت ہی گہری دلچسپی، فلسفہ، علم، ادب، منطق اور کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ فالسا، انار، مینگو شیک ہے۔ عصر حاضر کا سب سے اچھا شاعر ڈیش کو سمجھتا ہوں میں نظمی بہت پسند، وہ جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے۔ ہاں تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا، جانے دے۔ آپ نثر کو زیادہ پسند کرتے ہیں نظم کو؟ میں ویسے اردو کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جیسے سمجھے آپ 17 سال کی ایک لڑکی ہو، مجھے نمبر دینا چاہے، اس پہ شعر اگر نہیں، اس پہ نہیں ہوتا۔ اندھی ہوگی اس بھائی۔ طرح کا ہے۔ ہم ایک ساتھ تھے اور اپنی اپنی نیند میں تھے، وہ سو رہی تھی علی اور میں مرا ہوا تھا، اور سو میں نے بات بدل دی گلے لگا کے اسے، درست شخص غلط بات پر اڑا ہوا تھا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا 10 رکنی گروپ لاہور پہنچ گیا۔ 10 رکنی گروپ میں حسن محمود، محمد تنویر اسلام، پرویز حسین، تنظیم حسن، ثاقب سمیت معاون عملے کے اراکین شامل ہیں۔ ٹیم کے دیگر اراکین کل لاہور پہنچیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ کراچی میں پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم تشکر ریس کا انعقاد کیا گیا۔ DHA فیز 8 سے 5 کلومیٹر تک کی ریس میں 100 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ آصف خان اس وقت وہاں موجود، اس بارے مزید بتائیں گے۔ جی بالکل، DHA فیز 8 میں یوم تشکر ریس کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان افواج کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ اس ریس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس وقت اس ریس کے جو آرگنائزر ہیں سہیل سردار، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ان سے جانتے ہیں۔ یہ آج کا جو ایونٹ ہے بورن ٹو رن پاکستان، جو پاکستان کا سب سے بڑا رننگ کلب ہے، انہوں نے آرگنائز کیا اپنی پاک فوج کو ایک رسپیکٹ کرنے کے لیے کہ وی آر آلویز پراؤڈ آن یو، اور آج 5 کلومیٹر کی ریس تھی جو ہمارے ممبرس کے لیے تھی، اور آئے انہوں نے اپنی آرم فورسز کو رسپیکٹ میں رن کیا۔ یہ ریس تو میں نے اس کو بولوں گا اٹس اے فن رن۔ 2.5 کلومیٹر ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کیا، گئے اور واپس یہیں پہ ختم کیا جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ 5 کلومیٹر کی یہ ریس تھی جس کے اندر 100 کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے شرکت کی، اور اس ریس کا مقصد پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، اور ریس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ DHA فیز 8 میں اس کا انعقاد ہوا تھا، 5 کلومیٹر تک کی یہ ریس تھی، اور 100 سے زائد اس میں لوگ ہیں جنہوں نے حصہ لیا۔ اور اب بات کریں گے نارتھ لندن میں گھر میں آتش زدگی کے ہولناک واقعے میں پاکستانی نژاد برطانوی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں ماں اور 3 بچے شامل ہیں۔ پولیس نے قتل کے الزام میں ایک 41 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق آتش زدگی کا یہ واقعہ نارتھ لندن کے علاقے برینٹ میں پیش آیا۔ جھلس کر جاں بحق ہونے والوں میں 43 سالہ خاتون، 15 سالہ لڑکی، 8 اور 4 سال کے 2 لڑکے شامل ہیں، جبکہ 70 سالہ خاتون اور ایک لڑکی کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ہمسایوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان 20 سال قبل پاکستان سے برطانیہ منتقل ہوا تھا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن نمبر 1 میں شہریوں کے تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار 2 ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ مزاحمت پر ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا، جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ مارے گئے ڈاکو کی شناخت جلاد کے نام سے ہوئی۔ جلاد پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا۔ ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس مفرور ملزم کو تلاش کر رہی ہے۔ کراچی کے علاقے دھوراجی سوسائٹی بہادرآباد میں نوجوان پر فائرنگ کی فوٹیج ایوے نیوز کو مل گئی۔ فوٹیج میں ملزم کو نوجوان پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کی فائرنگ سے شہری عاصم کے پاؤں پر ایک گولی لگی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ زخمی اور ملزم آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ان کے درمیان پہلے بھی جھگڑا ہو چکا ہے۔ ملزم فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔
پتوکی میں پولیس نے ریٹائرڈ اسکول ٹیچر کے اغوا اور قتل کا معاملہ چند گھنٹوں میں حل کر لیا۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر کے آلے قتل برآمد کر لیا۔ مقتول ذوالفقار نے ملزم کو سود پر رقم دی تھی۔ ملزم کے مطابق اس نے سود کے تقاضوں سے تنگ آ کر ریٹائرڈ ٹیچر کو قتل کیا۔ ملزم نے مقتول کو چھری کے وار کر کے قتل کیا اور لاش کھیت میں پھینک دی۔ مقتول کی اہلیہ نے محمد ذوالفقار کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ سیلفی کا شوق مہنگا پڑ گیا۔ مظفر آباد میں 24 سال کی لڑکی سیلفی لیتے ہوئے پاؤں پھسلنے سے دریائے جہلم میں ڈوب گئی۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا ہے اطلاع ملتے ہی مظفر آباد سے موقع پر پہنچ گئی۔ ڈوبنے والی لڑکی کی تلاش کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ دریائے جہلم میں جاری آپریشن میں تربیت یافتہ غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں، تاہم پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے تاحال لڑکی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ گلگت بلتستان میں لاپتہ ہونے والے 4 سیاحوں کی لاشیں مل گئیں۔ گجرات کے نوجوان گلگت سے اسکردو جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ ریسکیو کام کا کہنا ہے سیاحوں کی گاڑی ستک نالہ کے قریب سے ملی۔ جاں بحق ہونے والوں میں واصف، سلمان، عمر اور عثمان شامل ہیں۔ والدہ نے بتایا سیاحت کے شوقین 4 دوست 12 مئی کو گجرات سے نکلے تھے۔ ریسکیو کام نے بتایا حادثہ 16 مئی کو پیش آیا۔ اطلاع 21 مئی کو ملی تھی۔ جگلوٹ روڈ پر لاشیں اور گاڑیاں نکالنے کے لیے آپریشن 3 روز سے جاری تھا۔ اٹک علاقے لنگر خانہ میں بااثر شخص نے ذاتی عدالت لگا لی۔ چوری کے شبے میں بچے کو درخت سے باندھ کر تشدد کیا۔ ڈی پی او کا سخت نوٹس، ملزم گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اٹک لنگر خانہ میں بااثر شخص نے چوری کے شبے میں بچے کو پکڑ لیا اور درخت سے باندھ کر پٹائی کی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کا ڈی پی او سردار غیاث گل نے نوٹس لیا اور متعلقہ افسران کو کارروائی کی ہدایت جاری کی، جس پر عمل کرتے ہوئے بچے پر تشدد ملوث ملزم اشرف کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں گے۔ سرجانی ٹاؤن میں 6 سے 8 رکنی گینگ کی واردات۔ ڈکیت گینگ نے سیکٹر 15 میں شہریوں کو یرغمال بنایا۔ پولیس کا یہ بتانا ہے ایک ملزم سیکیورٹی گارڈ کی وردی میں ملبوس تھا۔ ڈاکو نے پک اپ اور موٹر سواروں کو ویران علاقے میں لے جا کر یرغمال بنایا۔ گینگ نے 3 گائیں، لدی پک اپ اور ایک موٹر سائیکل کو بھی روک لیا۔ 2 شہریوں کو باندھ کر جانور خالی پک اپ پر منتقل کیے گئے۔ پولیس کو آتا دیکھ کر ملزمان 2 گائیں چھوڑ کر موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ موٹر سائیکل اسکواڈ نے کارروائی کر کے 1 گائے اور سوزوکی پک اپ کو لوٹنے سے بچایا۔ اندھیرے کے باعث کارروائی میں معمولی تاخیر ہوئی۔ علاقے میں گشت بڑھا دیا گیا ہے، یہ بتانا ہے پولیس کا۔ سرجانی ٹاؤن میں 6 سے 8 رکنی گینگ کی یہ واردات تھی۔ ڈکیت گینگ نے سیکٹر 15 میں شہریوں کو یرغمال بنایا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں ملک میں معاشی استحکام کے لیے مساق معیشت ناگزیر ہے۔ سیاسی جماعتیں اختلافات بھلا کر معیشت کے لیے متحد ہو جائیں۔ گورنر نے سعودی سفیر سے ملاقات کر کے سفارتی حمایت اور بہترین حج انتظامات پر شکریہ ادا کیا۔ کامران ٹسوری نے اسلام آباد راولپنڈی کے تاجروں کی درخواست پر 17ویں آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس میں خصوصی شرکت کی۔ تاجروں کے مسائل سنے اور معاشی استحکام کے لیے مساق معیشت کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم دفاعی طور پر مضبوط ہیں، اب معاشی میدان میں بھی انقلاب لانا ہے۔ افواج پاکستان نے اس خطے میں بھارتی بالادستی کو ختم کر کے برابری کی بنیاد ڈالی ہے، جس کا فائدہ ہمارے ملک کے صنعت کاروں اور تاجروں کو ہونا چاہیے۔ گورنر سندھ نے ترکیہ کے سفیر کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی، جبکہ سعودی سفارت خانے میں سعودی سفیر نواف بن المالکی سے ملاقات میں خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سعودی عرب کے ثالثی کردار اور سفارتی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی سفیر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو بھی سراہا۔ رافع حسین، ARY نیوز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جہاں موروثیت کی گنجائش نہیں۔ وہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ رپورٹ کریں گے فیض اللہ خان۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے تحت ہونے والے کراچی کنیکٹ سوشل میڈیا میٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا جماعت اسلامی پاکستان کی واحد جمہوری پارٹی ہے جہاں موروثیت کی گنجائش نہیں۔ میں جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، یہ خاندان کی بنیاد پر نہیں چلتی۔
اور اسی طرح آپ دوسری پارٹیوں کو کہ نون لیگ ہے ہماری بڑی پارٹی کہلاتی ہے، اس کے اندر بھی خاندان کا حساب کتاب ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا تھا کہ سندھ اور پنجاب میں جاگیردار عوام کا استحصال کر رہے ہیں، جماعت اسلامی ہی عوام کو نجات دلا سکتی ہے۔ تعلیم، صحت اور امن، تین چیزیں ایسی ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے دینا، اور ریاست یہ کام نہ کرے اور ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کرے تو پھر کیا ہوا؟ اس لیے یہ شعور پیدا کرنا یہ قومی ایجنڈا ہے ہمارا۔ میٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پہ مکالمے کو فروغ دے کر مثبت رجحانات کو نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ خانیوال میں 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ انسداد پولیو مہم 30 اپریل تک جاری رہے گی۔ ساجد خان کی رپورٹ۔ ڈسپینسری میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلما سلیمان نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ پولیو مہم کی افتتاحی تقریب میں DC کے علاوہ CO ہیلتھ، DHO، ڈپٹی DHO، فوکل پرسن، سول سوسائٹی، بچوں اور ان کے والدین کے علاوہ صحافیوں نے شرکت کی۔ 26 مئی سے 30 مئی تک جاری رہنے والی پولیو مہم میں ضلع بھر کے 6,14,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کی 2570 ٹیمیں اس مہم میں حصہ لیں گی۔ ہماری پولیو باقاعدہ مہم جو ہے وہ 26 مئی سے سٹارٹ ہوگی، 5 دن جاری رہے گی۔ پہلے 3 دن ہم بچوں کو قطرے پلائیں گے اور باقی 2 دن ہمارے فالو اپ کے اندر ہوں گے۔ جو ہمارے مس چلڈرن ہوں گے ان کو ہم انشور کریں گے کہ قطرے جو ہیں وہ پلائے جائیں۔ ہمارا جو اس وقت ٹارگٹ ہے 5 سال اور سے کم عمر کے بچوں کا، وہ 6,14,000 اپروکسیمیٹلی ہمارے بچے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ 2,500 کے قریب ٹیمیں ہیں جو کہ گھر گھر جا کے جو ہمارے ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں، ہمارے سکولز ہیں، ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں، وہاں پر یہ تعینات رہیں گی۔ پاکستان کو پولیو جیسے موذی مرض سے پاک کرنے کے لیے تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنائیں۔ کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں تعینات پاکستانی قونصل طارق کریم سے پاکستانی طلبہ نے ملاقات کی۔ قونصل جنرل طارق کریم نے جدید سفارتی اصول اور طریقہ کار، قونصلیٹ کے فرائض اور اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاک امریکہ تعلقات کی اہمیت اور پاکستانی کمیونٹی کے نمایاں کردار پر روشنی ڈالی۔ طلبہ کا وفد یونیورسٹی آف شکاگو کے ہیرس اسکول آف پبلک پالیسی میں زیر تعلیم ہے۔ ملاقات میں قونصل جنرل نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستان کی مسلح افواج کے ذمہ دار مگر مؤثر اور بھرپور رد عمل سے طلبہ کو آگاہ کیا۔ پاکستانی نژاد محمد شفیق بریڈ فرڈ کے لارڈ میئر جبکہ فوزیہ شاہین ڈپٹی لارڈ میئر منتخب۔ ٹاؤن ہال میں حلف برداری کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ رپورٹ کریں گے زاہد نور۔ پاکستانی نیاد کونسلر محمد شفیق بریڈ فرڈ کے لارڈ میئر جبکہ کونسلر فوزیہ شاہین ڈپٹی لارڈ میئر منتخب ہو گئی۔ حلف برداری کی پروقار تقریب بریڈ فرڈ ٹاؤن ہال میں منعقد ہوئی جس میں مقامی کونسلز اور کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لارڈ میئر محمد شفیق کا آبائی تعلق آزاد کشمیر کے علاقے اسلام گڑھ سے ہے جبکہ ڈپٹی لارڈ میئر فوزیہ شاہین کا تعلق گوجر خان سے ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں شریک افراد نے نو منتخب لارڈ میئر اور ڈپٹی لارڈ میئر کو مبارکبادیں پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ زاہد نور، ARY نیوز۔ ملک میں آج بھی کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جوب، موسیخیل، باکھان، خزدار، آوران، لورارائی، لسبیلا، اٹک، چکوال، خوشاب، سرگودا، میاوالی، جہلم، حافظ آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، چارسدہ، نوشیرہ، سوابی کشمیر، گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی اور بیشتر اضلاع میں موسم آج بھی گرم رہے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY news.tv۔